السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا تیسرا روز ہے اور تفسیر قرآن کا تیسرا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اپنی ہی بات کو سچ نہیں ماننا چاہیے، کبھی دوسرے کی بات بھی سچ ہو سکتی ہے، اور صرف اپنے دیکھے ہوئے پر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ دوسرے کے علم اور اس کی تحقیق کو بھی اعتبار میں لانا چاہیے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایمان بچانا کتنا مشکل ہے، اور ایمان بچانے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے والوں کے کچھ احوال قرآن میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، تاکہ آدمی اپنے ایمان کے بارے میں بے خوف نہ ہو جائے اور وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے کہ ایمان کا بچانا یہ بڑا مشکل ہے اور ہمیں اس کے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن پاک میں ایک ذکر شیطان کا ہے جو مومن تھا اور پھر کافر بن گیا، اور قرآن میں دوسرا ذکر یہ بلعام ابن باور کا ہے کہ جو اہل کتاب میں بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، مگر اس نے اپنے ایمان کے بچانے کے لیے کوشش نہ کی تو اس کا ایمان چلا گیا۔ اور قرآن پاک میں تیسرا ذکر اہل کتاب کے ایک عابد برسیسا کا ہے کہ اس نے بھی اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش نہ کی تو اس کا ایمان اس کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اگزامپل ہیں، مگر یہ تین بڑے اگزامپل ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مومن تھے اور پھر انہوں نے اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کافر ہو گئے۔ تو تمہیں اپنے ایمان کے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو کبھی واقعات بتائے جاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نصیحت پہنچائی جاتی ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ روایتوں کے حساب سے شیطان نے 80,000 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی، اور بھی کتنے ہزار لاکھوں سالوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو اخر روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہوتی ہے، تو وہ 80,000 برس کا ذکر ہے کہ 80,000 سال تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی، اور اللہ کا اس نے ایسا قرب پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائی
اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، ورنہ وہ فرشتہ تھا نہیں، چونکہ فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، اور شیطان سے گناہ سرزد ہوا تو یہ واضح دلیل ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اور قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنات سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو 80,000 برس تک اللہ کی بندگی کرنا، عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا جانا، اور اس قرب کے ناطے جنت تک پہنچ جانا، اور معصوم ملائکہ کے ساتھ میں رہنا، یہ کتنا اونچا شرف ہے کہ جو مسلمان کو تو جنت میں جانے کے بعد میسر آئے گا، وہ موت کے بعد میں جنت میں جائیں گے تو یہ سارا قرب ہمیں مل سکتا ہے، لیکن شیطان کو تو دنیا میں یہ قرب ملا تھا کہ اس کو جنت میں پہنچا گیا، فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا، تو اس کی اتنی مقبولیت ہو گئی، اور اس نے اپنے ایمان کے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے تو ہر پل اپنے ایمان کے لیے خطرہ محسوس کرنا چاہیے تھا کہ اتنا اونچا مقام ملا ہے، کہیں اس مقام سے میں گر نہ جاؤں۔ اس لیے کہ جو آدمی جتنے اونچے منصب پر فائز ہوتا ہے اسے اپنے مقام کی حفاظت کی اتنی ہی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک معمولی آدمی اگر گر جاتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا، اور بڑا آدمی گرتا ہے تو اس کے گرنے کو دیکھنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ اسے اپنا مقام سنبھالنا یہ بڑا اہم کردار کا حامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام کو بچائے۔ لیکن شیطان 80,000 برس بندگی کرنے کے بعد اس مسئلے سے بے خوف ہو گیا کہ کیا میرا ایمان بھی جا سکتا ہے؟ لا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے نقصان پانے والوں کے علاوہ کوئی بھی معمول نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا بڑا مومن ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مومنوں کی پہچان ہی تقوی اور پارسائی سے فرمائی۔ جنت کا ذکر ہوا نا تو اعدت للمتقین، جنت کو متقیوں کے لیے بنا گیا، اور جہنم کے لیے اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے، اور جنت تو کہا متقیوں کے لیے۔ تقوی، پارسائی، جس میں اللہ کا خوف بھی سمایا رہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرا ہی خوف رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اللہ نے فرما کہ میرا خوف رکھو۔ ایمان والوں کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو۔ یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ مومن جو ہوگا وہ اللہ سے بہت زیادہ خوف رکھے گا، اور جو جتنا زیادہ کامل مسلمان ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ خوف رکھے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ میں ایمان اسی لیے لایا ہوں کہ میں اللہ اور رسول کو راضی رکھوں، ناراض نہ کروں۔ اس لیے کہ ناراضگی تو کفر میں رکھی ہوئی ہے، مگر مومن بننے والا اسی تقاضے کے ساتھ مومن بنا ہے کہ میں رب کو بھی راضی کر لوں اور میں رسول اللہ کو بھی راضی کر لوں۔ تو ایمان میں چاہت رضا کی ہوتی ہے، اور کفر میں چاہت ناراضگی کی ہوتی ہے۔ کفر کرنے والا کافر اس لیے ہے کہ وہ رب کو ناراض رکھنا چاہتا ہے، وہ کافر اس لیے ہے کہ رسول اللہ کو ناراض رکھنا چاہتا ہے۔ وہ مومن ایسا نہیں ہے، مومن اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے اعلان کیا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ان کو مان چکا ہوں، اور میں ان کی رضا کا جذبہ اپنے دل میں رکھے ہوں۔ مومن کی پہچان تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اس لیے مومن ڈرتا ہے
کہ ایمان تو رضا کے لیے لایا ہوں، اب ایمان لانے کے بعد میں کوئی عمل ایسا نازیبا کروں اس کی وجہ سے اگر رب ناراض ہو گیا، رسول اللہ ناراض ہو گئے، تو میرے ایمان کے لانے کا منشا تو رضا تھا، اور رضا کے باوجود یہ ناراضگی میں لاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مومن خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کی رضا سمائی ہے، اگر ہے تو کروں، اور ناراضگی ہے تو میں اپنے قدم کو روکوں۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، کہ جب تمہاری نیکیاں خوش کریں اور تمہارے گناہ تم کو ناراض کر دے تو سمجھو کہ تم مومن ہو، فانت مومن، تم مومن ہو۔ حضور نے پہچان بتائی نا، مومن کی پہچان، کہ اگر تم کو نیکیاں خوش کریں، سرت کا حسنتک، تمہاری نیکیاں تمہیں خوش کر دے اور تمہارے گناہ تم کو ناراض کر دیں تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ اس لیے کہ مسلمان نیکیوں سے خوش اس لیے ہوتا ہے کہ نیکی میں رب کی رضا ہے، اور وہ ایمان اسی لیے لایا ہے کہ رب کو راضی کرے، تو نیک کام کرتا ہے تو اس لیے خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کیا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ حضرت نے بتایا نا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یعنی رسول بھی مراد ہو سکتی ہے، اللہ بھی، یا اللہ مجھ سے وہ کام لے جو تیری رضا کا ہو، اور اللہ کے رسول آپ مجھ سے وہ کام لیجئے جو آپ کی رضا کا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رضا کہا جاتا ہے، اور رضا کے معنی خوشی کے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کہ رضا کا نام رضا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب اس سے خوشی کے کام نمودار ہو، رضا کے کام اس سے وجود میں آئے، تب تو وہ رضا ہو سکتا ہے۔ اور رضا ہوتے ہوئے اگر ناراضگی کا کام کرے تو رضا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو آپ نے اشارہ فرما کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مومن تو وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا ہو، تو نیکیاں کرتا ہے نا تو خوش ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھو، خوشی کا اظہار کرو، روزہ رکھو، خوشی کا اظہار کرو، زکات دو، خوشی کا اظہار کرو، حج کرو، خوشی کا اظہار کرو، اس لیے کہ سارے کام یہ اللہ کے احکام میں ہے اور اس کی رضا کے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سے وہ کام وجود میں آیا جو ہمارے محبوبوں کو اچھا لگتا ہے، تو جو محبوب کو اچھا لگے وہ کام اگر مجھ سے ہو جائے تو میں سمجھوں گا یہ میرے لیے نیک فالی ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، وہ ناراض ہو ایسا کام میں نے کیا۔ تو حضور نے پہچان بتائی کہ نیکی اگر تم سے ہو تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، دل میں خوشی، الحمدللہ میں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا۔ اور تھوڑا بھی گناہ ہو جائے، معمولی سا بھی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو ناراض ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے دوڑ جاؤ، رب کو منانے میں لگ جاؤ، گریاؤ زاری کرو اس کی بارگاہ میں کہ مولا خطا ہو گئی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں تجھے راضی رکھوں، اور مومن ہوتے ہوئے مجھ سے تیری ناراضگی کا کام ہو گیا ہے، مولا یہ تو میرے لفظ مومن کے خلاف مجھ سے عمل ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن جلدی سے توبہ کرتا ہے، جلدی سے معافی مانگتا ہے، رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، چونکہ گناہ میں اللہ و رسول کی ناراضگی۔ اذا ساعت کا سیئاتک، اذا سرت کو حسنتک و ساعت کا سیئاتک فانت مومن، جب تمہارے نیک اعمال تم کو خوش کر دے اور تمہارے برے اعمال تم کو ناراض بنا دیں، تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تم مومن ہو، تمہارا ایمان اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ایمان بچانا بڑا ضروری ہے، اور جو آدمی مومن ہوگا وہ اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھے گا
اور کبھی بھی اس سے بے خوف نہیں ہوگا. مگر شیطان نے عبادت کی بندگی کی مکر گیا. وہ سمجھا میں اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا, کیا بھلا کوئی اتنا اونچے درجے پر پہنچنے کے بعد بھی گرتا ہے؟ کیا اس مقام سے بھی کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ بس اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوا تو تکبر کر گیا. تو پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے مردود بارگاہ ہو گیا. تو قرآن نے اس کا ذکر کئی مرتبہ کیا, سینکڑوں مرتبہ شیطان کا ذکر قرآن میں آیا بتانے کے لیے کہ شیطان ابھی شیطان ہے, اس سے پہلے شیطان نہیں تھا, مومن تھا. اس سے پہلے عابد تھا, اس سے پہلے متقی پرہیزگار تھا, لیکن اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان نہ کیا اور اپنی عبادت پر نازا ہو گیا تو وہ اپنے ایمان کو بچا نہ سکا اور اتنی بلندی سے بھی اسے گرا دیا گیا اور زمین کے تحت الثری میں اسے پہنچا دیا گیا. وہ جنت سے گرا اور جہنم تک پہنچا. وہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمین کے نیچے ہے. غور کرنے کا مقام ہے نا, اس میں یہ ایک حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جنت 7 آسمان کے اوپر اور جہنم 7 زمین کے نیچے, وہ تحت الثری میں, اور یہ بالکل اعلی علیین میں. اور اللہ نے شیطان کو کہاں سے گرایا؟ اعلی علیین سے گرایا. اتنا گرایا زمین پر نہیں رکا, اس سے بھی نیچے پہنچتے ہوئے جہنم رسید ہو گیا. تو اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کے سلسلے میں بے خوف ہو جائے تو وہ تحت الثری تک جا سکتا ہے. تو ہم تو زمین ہی پر ہیں, اتنے اوپر نہیں گئے ہیں. تو ہم اپنی ایمان کی حفاظت نہ کریں گے تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایمان کا بچانا بڑا ضروری. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا, ورنہ شیطان مردود خبیث, اس کا نام بھی برا, اور ایسے نکمے کا ذکر قرآن میں سینکڑوں بار ہو. کیا قرآن کی آیتوں میں شیطان کا نام آنا یہ قرآن کی آیتوں کو زیب دے سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں دے سکتا ہے. اس کو کیسے زیب دے گا کہ شیطان کا ذکر قرآن میں بار بار آ رہا ہے؟ مگر نہیں, اللہ فرمائے گا اس کا نام تو زیب نہیں دیتا ہے مگر تمہاری نصیحتیں زیب دیتی ہیں. ہم نے اس کا ذکر بار بار اس لیے کیا ہے تاکہ تم اپنے ایمان کے محافظ بن سکو. اس لیے اس کا ذکر بار بار ہوا, ورنہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ ایک ذکر اس لیے قرآن نے کیا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کے محافظ بن جائیں اور ایمان کے بچانے کے معاملے میں کمزور نہ رہیں. ورنہ سمجھے کہ اتنے بڑے کا انجام اتنا خراب ہوا ہے تو ہم اگر اپنے ایمان کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. دوسرا ذکر قرآن نے وہ کیا ہے بلعام ابن باعور کا. بلعام ابن باعور یہ اہل کتاب کا ولی تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر مومن ہو چکا تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نے اتنی بندگی کی کہ اللہ نے اس کو اسم اعظم عطا فرما دیا تھا. اور اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ نے مخفی رکھا ہے کہ اس تک بہت کم لوگ پہنچ سکتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ کے مقربین پہنچتے ہیں. جسے اللہ پہنچانا چاہتا ہے وہی وہاں پہنچ سکتا ہے, ورنہ اسم اعظم تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے. اسے ظاہر بھی نہیں کیا گیا. حدیثوں میں بہت سارے اللہ کے اسما کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے, مگر اسم اعظم کی جو تاثیر بتائی گئی ہے کہ اس نام کے وسیلے سے اگر رب سے مانگا جائے تو پروردگار عالم آپ کی دعا سن لے اور آپ کو عطا فرما دے. تو یہ بہت کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے, جیسے آصف برقیہ کو عطا ہوا تھا نا, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی.
تو آصف برقیہ نے 1 مہینے کی مسافت پر رہنے والے تخت کو صرف کہا کہ میں لا کے حاضر کر دوں. کہا کرو. کہا کتنے میں؟ کہا آنکھ پلک جھپکنے میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ ایسے ہوئی تو تخت بلقیس ان کے سامنے تھا. سیکنڈ سے بھی کم ہوا نا بھائی. پلک جھپکنا اس کے لیے آپ کوئی وقت نہیں لا سکتے کہ ہماری آنکھ کی پلک کب جھپکتی ہے. ہمیں کچھ پتا بھی نہیں چلتا کہ آنکھ کی پلک جھپکی یا نہیں جھپکی. اگر یہ پتا چلتا نا تو آنکھوں کی پلک جھپکانا یہ بھی ہمارے لیے دشوار بن جاتا. تھک جاتے ہیں مگر وہ جھپکتی رہتی ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کے لیے ٹائم کتنا لگتا ہے. پلک جھپکنے میں 1 مہینے کی مسافت سے تخت کو لا کر کے حاضر کر دیا. کیسے کیا؟ تو قرآن نے کہا کہ اندہ علم من الکتاب، ان کے پاس میں کتاب کا علم تھا، یعنی اللہ کا اسم اعظم تھا ان کے پاس میں. اور اسم اعظم جسے مل جاتا ہے بس وہ اس نام کو سامنے رکھ کر کے جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں 1 لمحے میں پہنچنا چاہے تو پہنچ بھی سکتا ہے، اور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دنیا کے ایک کونے سے یا دوسرے کونے سے اگر کوئی چیز لینا چاہے تو سیکنڈوں میں لے بھی سکتا ہے. یہ اس کی نہیں بلکہ اللہ کے نام کی تاثیر، اسم اعظم کی تاثیر ہے. تو یہ جس کو ملے وہ شخص کیسا ہوگا؟ سب کو تو نہیں ملتا نا. اگر یہ چیز کامن ہوتی تو سب کو مل جاتی، مگر اس کا بڑا اونچا درجہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے. تو رب کی بارگاہ سے مخصوص لوگوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا. وہ انبیاء کو ملتا ہے اور کچھ اولیاء کو ملتا ہے، سب کو نہیں مل جاتا ہے. تو بلعم ابن باعور کو اللہ نے اسم اعظم عطا فرمایا. تو اس سے اتنا تو پتا چلا نا کہ اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا ولیوں میں، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا رب کی بارگاہ میں، کہ پروردگار نے اپنا اسم اعظم اس کو عطا کر دیا. اور بلعم ابن باعور جس کے لیے بھی جو دعا کرتا تھا نا وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی. تو لوگ اس کے پاس میں دعا کرانے کے لیے آتے تھے. کوئی بھی چیز ہوئی اگر وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو بس اس کا کام ہو گیا. یہ قوم جبارین کے اندر رہتا تھا. اس کی جو قوم تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ میں جنگ لڑی جائے گی. اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ میں جنگ کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی بڑی آرمی کو لے کر کے قوم جبارین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے. اب ادھر قوم جبارین کو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر کے ہم لوگوں کے ساتھ میں لڑنے کے لیے آ رہے، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلال والے ہیں کہ وہ جلال میں آ جائے تو کسی کو معاف بھی نہیں کرتے. تو اب کیا ہوگا؟ وہ قوم آئی بلعم ابن باعور کے پاس میں اور کہنے لگی بھائی خدا را ہم پر کرم کرو، موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر کے نکل چکے ہیں، اگر آ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے. تمہارے پاس میں اسم اعظم ہے، تمہاری رب سنتا ہے، تم جو رب سے مانگتے ہو رب عطا کر دیتا ہے. آج اپنی قوم کے لیے تم رحم کرو. اور حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کر دو تاکہ وہ یہاں آ ہی نہ سکے، یا تو اپنا ارادہ بدل دے یا آئے تو ہلاک و برباد ہو جائے. بھلے ابن باعور نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ موسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہے اور میں ان کے بارے میں بد دعا نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کرنے جاؤں گا تو میرا ایمان خطرے میں اور میرے پاس سے وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ چھین لی جائے گی. تیار نہیں ہوا. بہت جب ان لوگوں نے اصرار کیا تب کہتا اچھا میں رب سے اجازت لے لوں، اگر میرا رب اجازت دے گا تو میں ان کے لیے بد دعا کروں گا ورنہ رک جاؤں گا. تو اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے آگاہ فرما کہ کیا میں موسیٰ ان کے لشکر کے لیے بد دعا کروں؟ رب کی جانب سے بتا گیا کہ نہیں کرنی ہے. اس نے قوم کو منع کر دیا کہ میں نے رب سے اجازت مانگی مگر رب منع کرتا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے ہو بد دعا. پھر یہ لوگ اور بہت اصرار کرنے لگے، ارے وہ تو 1 مرتبہ ہوا نا، دوسری مرتبہ مانگ کرو. اب 1 مرتبہ رب نے بتا دیا تھا، کیا بار بار اسے بتائیں کہ ایسا مت کرو؟ ان کے کہنے پر دوبارہ دعا
اے پروردگار کیا موسیٰ کے لیے بد دعا کروں؟ اب رب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو اس کی قوم نے کہا کہ دیکھو پہلی مرتبہ تم نے مانگا تھا تو تم کو منع کیا گیا، اور دوسری مرتبہ مانگ رہے ہو کوئی جواب نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ بد دعا کر سکتے ہو، کرو. قوم نے سمجھا لیا، دنیا کا لالچ اس کو دے دیا، خوب پیسے دیں گے، خوب مالدار بنا دیں گے، مگر تم کو کام یہ کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. اب یہ پہاڑ کے اوپر گیا اور ہاتھ بلند کرنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے. تو جب وہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کے الفاظ نکالنا چاہتا تھا تو اس کی قوم کے لیے بد دعا کے الفاظ نکلتے تھے. یعنی الفاظ اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا تھا، وہ بولنا یہ چاہتا تھا اور نکلتے الفاظ اپنی قوم کے لیے بد دعا کے تھے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو باہر نکال دیا، بالکل اس کی زبان اندر سے کھینچ کر کے کتے کی طرح سے بالکل اس کے چھاتی کے اوپر آ گئی، زبان کھینچ گئی اور ایمان اس کا سلب ہو گیا. اب جب اس نے دیکھا میرا اسم اعظم تو گیا، مجھ سے میرا مقام تو چھین لیا گیا، اور اب تو میری بد دعا تو ان کے حق میں ہو نہیں سکتی ہے. تو اس نے مرتے مرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ کرتا نا کہ اس کا مقام واپس مل جائے، مگر توبہ نہیں کی، بلکہ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم بد دعا تو اب میں نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہوگی، میری زبان باہر نکل گئی، اب میں بول نہیں سکتا. اس نے کہا اشارے سے کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر کے لشکریوں کے سامنے کر دینا، اور لشکری حالت سفر میں آ رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، تو عورتوں کو دیکھیں گے، اپنے وجود پر قابو نہ پا سکیں گے، عورتوں کے ساتھ میں زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پروردگار عالم کو زنا کا گناہ بہت ہی برا لگتا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کا گناہ اللہ کو بہت ہی ناپسند لگتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپاہی اگر زنا میں مبتلا ہو جائیں گے تو رب کی رحمت ان سے اٹھ جائے گی، اور بغیر بد دعا کے یہ سمجھو کہ ان کے حق میں بد دعا ہو جائے گی. توبہ نہیں کی اور غلط مشورہ دیا. تو اسی قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کریں گے. وہ گھر سے بھاگ گئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ تم بن سنور کر کے ان لشکریوں کے پاس میں جانا، جو بھی بلائے اسے منائی مت کرنا. انہوں نے ایسا کیا. لشکریوں نے چوری چھپی عورتوں سے زنا کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا تو ان لوگوں پر طاعون کی بیماری ڈال دی، جسے پلیگ کہتے ہیں. پلیگ کی وبا چل گئی. 70,000 بنی اسرائیل اس وبا کے اندر مر گئے. تو اگرچہ بد دعا نہیں کر سکا، لیکن اس نے ایک غلط طریقہ بتایا کہ اس غلط طریقے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپاہیوں کے اوپر ایک وبا آئی اور 70,000 کے قریب اس پلیگ کے اندر وہ مر گئے. تو قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ جس کو اللہ کا اسم اعظم ملا وہ بے خوف ہو گیا. اس نے اپنے ایمان کے بچانے کی کوئی فکر نہیں کی. وہ سمجھ رہا تھا کہ کیا اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی کوئی آدمی گر سکتا ہے. بے خوف ہو گیا، اور بے خوف ہوا تو شیطان نے اس کے اوپر قابو جما لیا، اور شیطان نے اس کو کفر کرایا اور وہ کافر ہو گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا. اللہ کا ولی بننے والا، بارگاہ الہی سے کھل پانے والا، اسم اعظم کی نعمتوں سے شرفیاب ہونے والا، اگر اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، اور اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے قعر جہنم میں جا سکتا ہے. یہ ذکر بھی قرآن نے کیا ہے. کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ مومن اللہ سے خوف رکھتا ہے، اور جتنا اس کا ایمان درجہ کمال پر پہنچتا ہے اتنا اس کا خوف بڑھتا جاتا ہے. مومن اللہ سے بے خوف کبھی نہیں ہو سکتا ہے. وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی کا خوف رکھو، وہ خوف اپنے دل سے نہ نکالو.
اس نے نکال دیا تو اس کا انجام قرآن نے بتا دیا کہ وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی کافر ہو گیا۔ قرآن کے 90 سپارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے محبوب، جسے ہم نے اپنی آیتیں دی انہیں اس کا حال سناؤ کہ وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ قرآن نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ لوگوں کو سناؤ، اے محبوب تلاوت کرو یہ آیت لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اپنے ایمان کی فکر کر سکیں اور ایمان کی حفاظت میں ہمہ وقت لگے رہیں۔ یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کرو کہ جس کو اللہ کا اسم اعظم ملا اور پھر وہ اسم اعظم کی قدر نہ کر سکا تو شیطان اس کے پیچھے پڑا اور شیطان نے اس کو گمراہ بنا دیا اور اسلام و ایمان سے اس کو نکال دیا۔ ولایت بھی گئی اور ساتھ میں ایمان بھی اس کا چلا گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَفَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ الْمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں آگے فرماتا اور ہم چاہتے تو آیتوں کے بدلے میں اسے اٹھا لیتے، یعنی ہم چاہتے تو اس کو جو اسم اعظم دیا تھا اس کی وجہ سے اس کو اپنے مقام پر رکھتے، مگر اس نے خود اس کے بارے میں کوشش نہیں کی، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا۔ یعنی وہ تو زمین پکڑ گیا مطلب وہ پیسے لالچ اس کو دی نا اس کی قوم نے، وہ لالچ میں آ گیا تو اس نے اپنا مقام نہیں دیکھا کہ میں کتنی بلندی پر ہوں، اس بلندی کو بھول گیا، زمین کو دیکھنے لگا، زمین کے مال کو دیکھنے لگا کہ چلو زمین مل جائے گی اور زمین کا مال مل جائے گا تو زمین سے چپک گیا اور بلند مقام جو اس کا تھا اس کو وہ بھول گیا، وہ تو زمین سے چپک گیا۔ تو وہ زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کتے کی طرح اس کی مثال دی، اللہ کا ولی تھا اور اللہ نے مثال اسے کس سے دی؟ کتے سے دی، یعنی اتنا ذلیل کہ انسانوں میں اونچے مقام پر ہے، اب اس کو گرایا تو اتنا ذلیل کہ جانوروں میں جو سب سے ذلیل ہے کتا، اس اونچے انسان کو کتے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اتنا گرا کہ ذلیل جانوروں کی صف میں وہ آ گیا۔ وہ کتے کی مثال رکھتا ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے اور تم اسے چھوڑ دو کچھ نہ کرو تب بھی زبان نکالے۔ کتا خوش ہوتا ہے تب بھی زبان نکالتا ہے اور غصے ہوتا ہے تب بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کی ایک ہی حالت، دونوں حالتوں میں وہ یکساں پوزیشن پر رہتا ہے، ناراض ہو تب بھی زبان نکالے اور خوش ہو تب بھی زبان نکالے۔ کتے کی مثال ہے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ نازل کیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرو۔ کیوں تلاوت کرو؟ تاکہ لوگوں کو اپنے ایمان کے بچانے کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہو سکے۔ کسی بھی مقام و مرتبہ پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے ایمان کے معاملے میں بے خوف نہ ہو جائے کہ میں تو مومن ہوں، میرے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں، میرے اسلام کو کیا آنچ آ سکتی ہے، ارے اتنے بڑے بڑوں کے ایمان و اسلام کو آنچ آئی ہے تو تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کا کیا سوال؟ تم بھی نہیں بچاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے اس کا ذکر فرمایا۔
تو یہ 9ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے. اس کی مزید تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس میں دیکھ لیں گے. اور تیسرا ذکر اللہ نے برسیسا عابد کا فرما. بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا متقی پرہیزگار تھا. اس نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، دنیا سے کوئی تعلق ہی اس کا نہیں تھا، اور وہ اللہ کی عبادت گاہ میں بیٹھ کر کے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. لوگوں سے اس کا کوئی بھی تعلق اور رشتہ نہیں تھا. عبادت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایسا عمل کیا کہ دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دیا. اب ہوا کیا؟ یہ شیطان حملہ تو سب پہ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے چلو جس پر وار کامیاب ہو جائے، مگر وہ کوشش سب کے لیے کرتا ہے کہ اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اور اس طریقے سے نکالتا ہے. یہ دنیا میں یہ نکلنے والے جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ مولوی ہیں نا، اور مولویوں کو نکالا، ان کے ساتھ میں ہزاروں عوام کو بھی نکال دیا. اور مولوی کو دیکھتے دیکھتے ہزاروں بھی نکل جائیں گے. تو آپ کہو گے مولوی کیسے بھاگ گیا؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا اس نے رسول اللہ کی باتیں نہیں جانی ہیں؟ تو میں بھی کہوں گا، میں کہاں انکار کرتا کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے اور اس نے رسول اللہ کی باتیں نہیں جانی ہیں. وہ بلم ابن باور کی طرح تو نہیں جانتا تھا نا، کہ وہ تو اتنا اونچا، کہ اتنا بڑا عالم کہ اس کو تو اسم اعظم ملا تھا. اور شیطان کی طرح تو نہیں جانتا ہے نا کہ 80,000 سال بندگی کیا اور معلم ملائکہ بن گیا، اتنا اونچا مقام پایا. تو معلم ملائکہ اگر بہک سکتا ہے تو معلم انسان کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے یہ مثال قائم کرنا کہ مولوی بہکا یا فلاں بہکا، ہم کیسے مان لیں کہ مولوی نہیں جانتا ہے کیا قرآن و حدیث کو؟ اس طرح کے ایگزامپل قائم کرنا سراسر غلطی ہے، اور اس میں بھی شیطان کا فریب ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے بڑوں بڑوں کے کفر کا ذکر کیا نا، چھوٹوں کے کفر کا ذکر کیا کہ چلو فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. ارے ہوا ہوگا اس سے کیا، اتنے بڑے بھی ہو گئے. تو اس کا ذکر کیا ہے تاکہ تم بڑوں کو ایگزامپل نہ بنا سکو کہ بڑا ہے اور دین سے ہٹ جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بڑا بھی ہٹ سکتا ہے، عالم بھی ہٹ سکتا ہے، ولی بھی ہٹ سکتا ہے. ایک نبی ہے جو محفوظ ہے، وہ حد سے نہیں ہٹ سکتا ہے. اس کے علاوہ امکان ہٹنے کا سب میں ہے، اور سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش میں لگا ہی رہے. تیسرا ذکر برسیسا کا، وہی کہ وہ سب سے علیحدہ ہو گیا، اب لوگوں میں مشہور ہو گیا. اب لوگ اس کے پاس بھی آتے تھے، دعائیں کراتے تھے، اپنی حاجتیں اس کے پاس میں مانگتے تھے کہ وہ ان کے لیے دعا کر دے تو رب سن لے. تو اس طریقے سے وہ پہلے سے ایسا چلتا آیا ہے. تو لوگ ایسا کرتے تھے کہ بزرگوں کے پاس جانا، ان سے مدد مانگنا، ان سے کہنا کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے مانگو، کہ ہم مانگیں گے ملے نہ ملے، تم پارسا ہو، متقی ہو، تمہارے مانگنے سے اللہ ضرور دے گا. لئن سألنی لأوتینہ، اگر میرے بارگاہ کا محبوب مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور دے دیتا ہوں. یہ تو حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے، اس لیے ملتا ہے. اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بزرگوں کے پاس جائیں اور ان سے دعا کروائیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، ان سے دعا کروائیں کہ ہماری سنے نہ سنے. مگر یہ تو بارگاہ کے محبوبی نے، اللہ نے خود کہا ہے کہ ضرور سنوں گا اور ضرور دوں گا. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ان سے ہی فائدہ لے لینا چاہیے. تو اس زمانے میں اس سے بھی فائدہ لیا جاتا تھا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ شیطان نے سوچا یہ عابد ہے، اس کو بہکانا چاہیے، اس کے ایمان کو چھیننا چاہیے. اب وہ شیطان اس کے پھیر میں لگا. اس نے کیا کیا؟ در منصور، تفسیر در منصور میں اس کے کئی روایتوں سے اس واقعے کا ذکر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا 28ویں سپارے میں. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. 28ویں سپارے میں یہ 5ویں رکوع کے اندر یہ آیت ہے. تو اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں گے، آپ کو مل جائے گا. تو اب اس کے پیچھے لگا، اس کو بہکاؤ. کیسے بہکاؤ؟ تو آیا ہے کہ شیطان نے ایک جن کو کہا کہ تم فلاں لڑکی کے ساتھ میں لگ جاؤ. ایک مالدار کی لڑکی کے ساتھ میں جن لگ گیا. اب وہ جن اس میں آیا تو 12 لوگوں کے پاس میں علاج کرائے، مگر وہ اچھا ہوتا ہی نہیں تھا. شیطان ہی انسان کی صورت میں آیا اور ان لوگوں سے کہتا ہے یہ علاج ان سے کراتے ان سے کراؤ تو کسی سے فائدہ نہیں ہوگا. تم لوگوں کو معلوم ہے وہ چرچ کے اندر جو پادری بیٹھا ہے نا، وہ اللہ کا بڑا عبادت گزار ہے، باہر نہیں نکلتا. خواہشات کو کچل دیا اس نے. اس کے پاس جاؤ گے نا تو علاج ہو جائے گا. اس لڑکی کو وہاں چھوڑ دو.
یہ لوگ آئے اور کہا کہ جناب عالی، ہم کو کسی نے آپ کا راستہ بتایا ہے کہ ہم آپ کے پاس جائیں، اور ہماری بچی کو کچھ لگ گیا ہے اور اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کے لیے علاج کر دیں، اور ہم لوگوں کو ایک ضروری سفر سے جانا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں اس سفر میں، اس لڑکی کو یہاں چھوڑ جاتے، آپ اس کی حفاظت کیجئے گا اور اس کا علاج کیجئے گا، اگر نہیں اچھا ہوتا ہے، مر جاتی ہے تو دفن کر دینا، اور اگر زندہ رہتی ہے تو ہم آئیں گے اپنی بچی کو اپنے ساتھ میں لے جائیں گے۔ اب پادری چرچ میں اکیلا، اور وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی لڑکی کو، جوان لڑکی کو جس کے ساتھ میں جن لگا ہوا۔ اب پادری اس سے پہلے بہت بچا، اس کو کھانا پہنچاتا تھا تو اس کو ایک حجرے میں رکھا تھا، وہ دیکھتا بھی نہیں تھا، کھانا کسی ڈنڈے سے ڈھکیل دیتا تھا، کہا کھا لو، اور پھر شیطان نے کہا کہ اتنا بھی کیا بچنا، تھوڑے سے قریب ہو جاؤ نا، کہاں گناہ کرنا ہے۔ ایسے قریب کرتے کرتے اس پادری کو اس لڑکی کے ساتھ میں اس شیطان نے ملا دیا، قریب کر دیا، اس نے صحبت بھی اس سے کر لی، حمل رہ گیا۔ اب شیطان پھر انسانی صورت میں پادری کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ پادری جی، معلوم ہے لڑکی تو پریگننٹ ہو گئی ہے، تم تو اتنے بڑے عبادت گزار اور دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہو، خواہشات کو کچل کے یہاں تم نے پڑھا لیے، اور تم نے تو بہت بڑے گناہ کا کام کیا ہے، اس کو تو وہ تو پریگننٹ ہے، اب بچہ پیدا ہوگا اس کو تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم اکیلے ہو اس کے پاس میں اور کوئی ہے ہی نہیں، لہذا بالیقین لوگ کہیں گے کہ تم نے زنا کا کام کیا ہے، تم سے تمہارا منصب چھین لیں گے، لوگ ماریں گے، تم کو نکال دیں گے، ذلیل و رسوا کر دیں گے، تم سے تمہارا مقام بالکل ہی چھین جائے گا۔ کہا صحیح بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایسا کرو، اس کے گھر والے کہہ کے گئے نا لڑکی کو اچھا نہ ہو تو مر جائے تو اسے دفن کر دینا، مار ڈالو، آپ اپنا راز فاش ہو اس سے پہلے مار ڈالو، اس کو دفن کر دو، گھر والے آئیں گے بتا دینا کہ بھائی وہ بیمار تھی، آپ تو جانتے ہی ہیں، میں نے اس کا علاج کیا، اچھی نہیں، وہ بیماری میں مر گئی، اس کو دفن کر دیا۔ پادری نے اسے قتل کر دیا، بچی کو، اور اس کے بعد میں وہ چرچ کے پاس میں دفن کر دیا۔ اب جب اسے گھر والے سفر سے آئے، کہا کہ بھائی ہماری لڑکی، کہا وہ تو بیمار تھی نا، ہم نے علاج کیا، اچھا نہیں ہوا، مر گئی۔ یار ٹھیک ہے، پادری کی باتیں مانی لیں گے نا، وہ کہہ کے گئے تھے کہ مر جائے تو دفن کر دینا، میں نے اس کو دفن کر دیا، قبر بتا دی کہ اسی قبر ہے، وہاں دفن کر دیا۔ وہ چلے گئے، اور شیطان کو تو ہلاکی کرنا تھا نا، شیطان پھر انسانی صورت میں آیا، اس کے ماں باپ کے پاس میں گیا، ارے یار تم نے پادری کی بات پر بھروسہ کر لیا، اتنی جلدی بس مر گئی مان لیا، تم کو معلوم ہے کیسے مری ہے؟ ارے اس پادری نے تمہاری لڑکی کے ساتھ میں زنا کیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے جان بوجھ کے اسے قتل کر دیا۔ اب ان کے دماغ میں آیا تو کہو چلو، انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ بھائی پادری نے ہماری بیٹی کے ساتھ میں ایسا کیا ہے، ہم کو ایک گواہی ملی ہے، اور ہماری بچی کو قبر سے نکال کر کے دیکھا جائے کہ وہ اپنی موت مری ہے یا اسے قتل کیا گیا۔ قبر کھودی گئی، دیکھا گیا تو اسے قتل کیا گیا تھا، فیصلہ ہوا کہ بھائی اسے قتل کیا گیا، پادری کو پکڑا گیا، اور کیا ہے وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، مقدمہ چلا، فیصلہ ہوا کہ اس نے قتل کیا ہے، لہذا اس کو سولی پر لٹکانا چاہیے۔ اس زمانے میں ایسا ہی تھا کہ قتل کی سزا قتل کا، اس کو بھی سولی پہ لٹکا دینا چاہیے چونکہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ اب سولی لگائی گئی اور اس پر عابد صاحب کو کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد میں اب تیاری تھی کہ اس کی جان جائے۔ شیطان پھر آیا، آ کے کہنے لگا جناب عالی، معلوم ہے یہ سارا کام میں نہیں کروایا تھا، لڑکی سے قریب بھی میں، لڑکی کو جن بن کے میں ہی لگا، تمہارے پاس میں ہی پہنچا، زنا تک میں نے ہی تم کو پہنچا، اس کے مارنے کی رغبت میں نے ہی دی، بعد میں اس کے ماں باپ کو میں نے خبر پہنچائی، اور آج تم سولی پر پہنچے ہو تو تم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اگر تم کو کوئی نصیحت کی بات بتاؤں گا تو میرے مشورے کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی، یہ آخری بات ہے، میرا مشورہ قبول کر لو تو چھڑانا ہمارا کام۔ اب اس کی جان جا رہی تھی، جان جاتی ہے تو کیا نہیں مانے گا، سبھی کچھ قبول کر لیتے ہیں نا۔
پادری نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بتاؤ، میں تمہاری بات مان لوں گا. تو شیطان نے کہا کہ تم کو مجھے سجدہ کرنا پڑے گا. اگر تم مجھے سجدہ کر لو تو میں ایسا راستہ نکالوں گا کہ تمہاری نجات ہو جائے گی. تو پادری نے اس کو سجدہ کیا جان بچانے کے لیے. کس کو سجدہ کیا؟ غیر خدا کو. شیطان نے کہا بس اب تمہارا کام تمام ہو گیا، دین بھی گیا، سب کچھ گیا، جان بھی جائے گی. پھر کیا، اس نے سجدہ کرا، بھاگ گیا، اور ادھر برسی سا عابد کو سولی پر لٹکا گیا، اس کی موت ہو گئی. قرآن نے یہ ذکر کیا ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ میں کہ کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان کی مثال ایسے ہے، اس کی کہاوت ایسے ہے، وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر بن جا. اذ قال للانسان اکفر، کفر کر. فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، وہ کہتا اب میرا تمہارا کوئی کام نہیں ہے، میں تم سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین کا خوف کرتا ہوں. بس میرا کام تھا تم کو بتانا، میں نے بتا دیا. سجدہ کر لیا، ایمان اس کا چلا گیا، جان بھی اس کی چلی گئی. کس کی؟ عابد کی، عبادت گزار کی، بنی اسرائیل کے ولی کی، چرچ میں رہ کر کے اپنی خواہشات کو کچل کے زندگی گزارنے والے کی. ایمان بھی گیا، سب کچھ گیا، شیطان نے اپنے آگے سجدہ کرا لیا. تو قرآن اس کا ذکر کرا کے یہ آیت نازل کر کے ہم لوگوں کو بتاتا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، ایمان کی دولت تمہارے پاس میں ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس خوشی میں اتنے نہ پھولے سما جانا کہ کہیں شیطان تم پر غالب آ جائے، شیطان تمہیں ورگلائے اور تمہارے ایمان کا خاتمہ کر ڈالے. اس لیے کہ ایسے بڑے بڑے عابدوں کے ساتھ میں اس نے ایسا کیا ہے. جب وہ لوگ بے خوف ہو گئے تھے اپنے ایمان کے مسئلے میں تو ان کا ایمان چلا گیا. اگر وہ اپنی ایمان کی فکر میں لگے ہوتے تو مومن کی پہچان ہے وخافونی ان کنتم مومنین، میرا ہی خوف رکھو اگر تم ایمان والے ہو. وہ خوف نکال دیا اور وہ سمجھ گئے کہ بڑا اونچا مقام مل گیا، تو ایمان کی فکر نہ کی تو ایمان چلا گیا. اور کہاں درجہ ولایت میں اللہ کا قرب پائے تھے، بجائے اس کے کافر ہو کر کے ہمیشہ کے جہنمی بن گئے کہ جنہیں جنت دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی. شیطان کو بھی، بلعم ابن باور کو بھی، اور اس برسیسا کو بھی، کہ جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچا نہ سکے. تو اتنے بڑوں کا ایمان اگر پامال ہو سکتا ہے تو تم تو ابھی اس درجے پر نہیں پہنچے ہو نا، تم تو اتنے بڑے نہیں ہو گئے ہو نا. تم اگر اپنے ایمان کی فکر چھوڑ دو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. تو ایمان جائے گا تو سب کچھ چلا گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اس لیے کہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہے ایمان کے بغیر. تو بچانے کے لیے، ہمارے ایمان کے تحفظ کا سبق دینے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں ایسے ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ جو پہلے بہت بڑے تھے اور اب بہت چھوٹے ہیں. تو ایمان کا بچانا یہ بڑا مشکل ہے. اگر مشکل نہ ہوتا نا، آسان ہوتا تو اتنے بڑے عابد اپنے ایمان کو بچا لے جاتے، مگر وہ بچا نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچانا بڑا مشکل ہے، اور مشکل ہے تو کریں گے کیا آپ اس کے لیے؟ تو پھر اس کے لیے ہر بات میں سوچ سمجھ کر کے بولو. لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں چپ رہ جاؤ. جس کے بارے میں یقین سے جانتے ہو کہ یہ بات کفر کی نہیں ہے، اس بات کے بولنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہی بات اپنی زبان سے بولو. جس مسئلے میں تمہیں پتہ نہ ہو کہ اس کا بولنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو اپنی زبان سے کوئی نازیبا بات بولنے کی جرأت ہی مت کرو. کہ کبھی آدمی ہوتا ہے کہ غصے میں یا کسی کے الجھانے سے کبھی کوئی بات بول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ ہر قدم پھونک کے رکھے. اپنی زبان سے کوئی بھی بات بولے تو اس کے بارے میں بہت
بہت سوچ لیا کرے، اس لیے کہ ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ جب مشکل ہے تو پھر ہر لمحہ اس کے پیچھے ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو جائے، یا کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے، یا کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکل جائے کہ ہمارا ایمان کا خاتمہ ہو جائے اور ہم مومن ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں، اور کہیں جنتی کے نام پر ہم جہنمی نہ بن جائیں۔ اس فکر میں مومن کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔